دلی کے امامیہ حل سے مولانا ممتاز علی صاحب نے نماز جمعہ کے خطبے میں عظمت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا، امام حسین فرماتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ وعنده ابن ابی کعب، میں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا۔ امام حسین کہتے ہیں میں پیغمبر کے یہاں پہنچا، اپنے نانا کے یہاں۔ فقال رسول اللہ مرحبا بکا یا ابا عبداللہ، تو پیغمبر نے فرمایا کہ خوش آمدید اے ابو عبداللہ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ آئیے تشریف لائیے، مرحبا بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے زمین و آسمان کی زینت۔ زینت کہتے ہیں سجاوٹ کو۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ جس سے خوبصورتی بڑھ جائے۔ اللہ نے زمین کو کیسا سجایا ہے، آسمان کے عجائبات کو تو پوچھنا ہی نہیں ہے، یہیں سے دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے۔ رات کو جو چھوٹے چھوٹے ستارے ہم کو نظر آتے ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں، یہیں سے نظر آتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ستارے نہیں اتنے اتنے سے، وہ ہماری زمین سے بھی بڑے ہیں اور اللہ نے اس سے سجایا ہے۔ ہاں، جب آسمان کے کسی خطے پر کسی جگہ پر کوئی انسان جاتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں۔ زینت ہی زینت ہے، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کو خوبصورت بنایا ہی ہے، مگر یہاں پیغمبر کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ آئیے آئیے مرحبا مرحبا اے ابا عبداللہ، اے زمین و آسمان کی زینت۔ جو پربہار زمین و آسمان کی زینت ہو وہ حسین خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ یا زین السماوات والارضین، اے زمین کی زینت، اے آسمان کی زینت، یعنی زمین و آسمان کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے والے ہیں حسین۔ مگر آئیے آئیے اے زمین و آسمان کی زینت، یہ پیغمبر اپنے دہن اقدس سے کہہ رہے ہیں۔ قال لہو بھائی، اب ظاہر ہے کہ سننے والے طرح طرح کے ہیں۔ امام حسین اتنے سے سن کے اعتبار سے 6-7 برس کا سن رہا ہوگا، ایک بچے کو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ آئیے مرحبا، خوش آمدید اے زمینوں کی زینت، اے آسمانوں کی زینت، تو ہر آدمی کے حلق سے بات نہیں اترے گی۔ یہ بچہ کیسے زمین کی زینت ہے، یہ بچہ کیسے آسمان کی زینت ہے؟ تو وہی نے کہا کہ کیف یکون یا رسول اللہ زین السماوات والارضین احد غیرک، اے اللہ کے رسول آپ کے سوا اور کوئی زمین و آسمان کی زینت کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو آپ کو مانتے ہیں کہ آپ زمین کی زینت بھی ہیں، آپ آسمان کی زینت بھی ہیں، آپ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ لیجئے، پوچھنے والے کو ایک پریشانی ہے کہ ہم تو ان کو سمجھ رہے ہیں کہ زمین کی زینت آسمان کی زینت ہیں، ان کے سوا کون ہو سکتا ہے زمین کی زینت، اور ان کے سوا کون ہو سکتا ہے آسمان کی زینت؟ غور کر رہے ہیں؟ آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ تو تسلیم کرتے ہی ہیں، اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، آقا مولا تسلیم کرتے ہیں، لیکن مجمع پیغمبر میں طرح طرح کے لوگ تھے، اور میں تو کہتا ہوں اچھا کیا سوال کر لیا کہ جواب آ جائے گا، ورنہ بات شاید تشنا اور ادھوری رہ جاتی کہ پیغمبر ہی زمین و آسمان کی زینت ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوا اور بھی کوئی زمین اور آسمان کی زینت ہو؟ قال یا ابی، پیغمبر نے کہا کہ اے ابی، والذی بعثنی بالحق نبیّا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ بات میں زور دینے کے لیے آپ اپنی زبان میں بھی جب کسی بات پر زور دینا ہو تو قسم کھا کے کہتے قسم ہے ایسا ہے،
یہی لب و لہجہ قرآنی بھی ہے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قرآن میں بھی قسمیں ہیں، اور یہی لب و لہجہ پیغمبر اعظم بھی ہے، جس بات کو زور دے کے کہنا ہوتا ہے پیغمبر بھی اسی انداز سے کہتے ہیں جو ان کی زبان کا خاصہ ہے، عربی زبان کا۔ ہم اپنی زبان میں بھی کچھ اسی طرح گفتگو کرتے ہیں جب کسی بات پر زور دینا چاہتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ والذی بعثنی بالحق نبیّا، جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا ہے، اس کی قسم۔ لیکن بیچ میں شبہ پیدا ہو گیا نا کہ آپ زینت ہو سکتے ہیں، یہ کیسے زینت ہو جائیں گے، یا آپ کے سوا اور دوسرا کوئی کیسے زمین اور آسمان کی زینت بنے گا؟ تو شبہ آ گیا بیچ میں کہ ہم تو آپ ہی کو سمجھتے تھے کہ آپ زمین و آسمان کی زینت ہے، اور آپ کے سوا کس میں یہ ہے طاقت، کس میں ہے یہ صلاحیت کہ زمین اور آسمان کی زینت ہو؟ وہ تو شبہ آ گیا نا، شک پیدا ہو گیا نا، کنفیوژن۔ اور جب کنفیوژن پیدا ہو گیا، شک پیدا ہو گیا، تو اس شک کو مٹانے کے لیے پیغمبر کو قسم کھانا پڑی کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا۔ ان الحسین ابن علی، سنیے گا، صاحبان ولا کا مجمع ہے، جو محبت کرنے والے ان کا مجمع ہے، جو حسین کو اپنا امام مانتے ہیں ان کا مجمع ہے، جو حسین کو اپنا آقا و مولا مانتے ہیں ان کا مجمع ہے، جو حسین کی اطاعت کو اپنی زندگی کے لیے شرف سمجھتے ہیں ان کا مجمع ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ قسم ہے ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض، تم زینت کی بات کرتے ہو، حسین ابن علی کا مرتبہ زمین سے زیادہ آسمان پر بڑا ہے۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد۔